وہ احترام کے ساتھ میں شیخ فیاض صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم لوگوں کے سامنے صحابہ کی عظمت اور فضیلت کے عنوان پر ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات رکھیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ. آپ حضرات کی درخواست پہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور موضوع جیسا آپ کو بتلایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی عظمت اور مقام. ابھی آپ کے سامنے مختصر ہی صحیح لیکن شیخ عابد جمال الدین حفظہ اللہ نے اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے کھینچا ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو سامعین ہیں وہ سب کے سب حضرات صحابہ کرام کی فضیلت، مناقب، مراتب، فضائل اور عظمت کے قائل ہیں، کیونکہ ہم اور آپ جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اور سننے والے بھی میں سمجھتا ہوں اکثر اسی گاؤں کے ہی ہوں گے، کیونکہ نئی نسل کو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، وہ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، میرا نام سنے ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ صحابہ کے منکر کوئی ہوں گے، صحابہ کے انکار کرنے والے ہوں گے. لیکن کہتے ہیں کہ بیماری جب پھیلتی ہے، ہاں وہ جسمانی بیماری ہو جسے آج کل وائرل کہا جاتا ہے، یا ایمانی خرابیاں ہوں، عقیدے اور ایمان کی خرابیاں ہوں. آج کل چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے تو ایک خرابی کہیں ہوتی ہے تو بہت جلد دوسری جگہ بھی پہنچ جاتی ہے. تو اگر ایسے کچھ باتیں ہیں تو آئیے ہم مل بیٹھ کر اس چیز کو، اس غلط فہمی کو دور کر لیں. اس لیے بہت سے لوگ جو علم ہے، با علم ہے، ذی علم ہے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ صحابہ کا مقام اور فضیلت اور عظمت، لیکن میں جو آیت تلاوت کیا وہ تو الگ ہی. تو میں اس آیت پہ بعد میں آؤں گا. پہلے ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو میں بتاؤں کہ صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں، ان کے فضائل، مناقب میں، جو اس مختصر سے وقت میں ساری آیات نہیں آ سکتی. میں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اشارہ کر دوں کہ کن آیتوں میں خاص کر صحابہ کرام کو کی عظمت کا ذکر کیا گیا. تو وہ سورۃ التوبہ ہے، جو آیت نمبر 21 ہے، 22 ہے، 100 ہے اور 117 ہے. سورہ فتح کا آخری رکوع ہے. پھر ابھی جو سورۃ الحشر کی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں بھی آیت نمبر 8 ہے، 9 ہے، اور میں جو آیت تلاوت کی 10 ہے. 10 میں نتیجہ بتلایا گیا ہے، 8، 9 میں صحابہ کرام کی فضیلتیں بتلائی گئی، مقام اور مرتبہ بتلایا گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہو یا احادیث مبارکہ. احادیث کی ہر کتاب میں فضائل صحابہ، مناقب صحابہ مشہور اور معروف ہیں. اس میں سے کچھ کا اشارہ آپ کے سامنے ابھی مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. لہذا قرآن اور احادیث، صحیح احادیث اور قرآن کریم کی آیتیں متفقہ ہیں اس بات پر صحابہ کرام کی فضیلت کے. اب جو حضرات
صحابہ کرام پہ تان و تشنی کرتے ہیں وہ چند تاریخی واقعات کو لیتے ہیں. ہم انشاءاللہ مختصراً اس پر آئیں گے. صرف ان آیتوں کا ترجمہ سن لیجیے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ فتح کی آخری رکوع میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رسالت کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ دین حق پر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہی دین سارے دین پر غالب رہے گا. کوئی مانے نہ مانے اللہ اس کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب یہ کون ہے ساتھ؟ ابو جہل ابو لہب تو نعوذ باللہ نہیں ہو سکتے. ضروری بات ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اصحاب جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی ہوں گے، دوسرے کوئی تو ہو نہیں سکتے. تو کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفر کے مقابلے میں بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ سجدے سے اپنے رب کا فضل اور رضوان تلاش کریں، اللہ کی خوشنودی تلاش کریں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدے کے نشان ہوں. اس سے بڑی بات اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ قرآن اور احادیث میں فضائل صحابہ نہیں. قرآن سورہ فتح کا آخری رکوع گواہی دے رہا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب تو تورات اور انجیل میں بھی ہیں. اور کئی واقعات روایت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا واقعہ سیرت میں ملتا ہے کہ آپ سفر میں تھے تو ایک یہودی نے بتلایا تھا کہ مکے میں کوئی آدمی ظاہر ہوا ہے. واپس آئے، مختصراً اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل دیکھنا ہو تو علماء سے پوچھ لیجئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر جب وہ بیت المقدس کے فتح کے وقت گئے ہیں تو اس پادری نے بائبل میں دیکھ کے ہی آپ کی نشانیاں بتلایا تھا کہ ہاں یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جو بیت المقدس کو فتح کرے. تو یہ سب اشارہ کر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ صرف قرآن اور صحیح احادیث میں نہیں، تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کے ذکر ملے ہیں. تو یہ ایک مختصر. پھر اس کے بعد میں مختصراً طور پر سورۃ توبہ کی جو 4 آیتیں میں نے انتخاب کیا ہے وہ دیکھ لیجیے. سب سے پہلے آیت نمبر 21 میں صحابہ کرام کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا. کہا گیا کہ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کے بارے میں. اس سے پہلے آیت الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیے، جہاد کیے اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جان سے. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے بہت بڑے درجے. پھر اس کے بعد کہا واولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے اپنی رحمت کا، اپنی رضا کا، اور ان کے لیے جنت تیار کیا جس میں باغات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ اسی صورت میں اور بھی جو آیتیں آئی ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے ہوا ہے. آیت نمبر 117، آیت نمبر 100 پہلے دیکھ لیجیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کا ذکر ابھی آپ نے بھی کیا تھا شیخ عابد جمال حفظہ اللہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ لوگ جو سب سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے گئے اور جنہوں نے اس احسان کی یعنی اس دین کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی.
اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، اور خواہ ہمیشہ وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 117 کا بھی ترجمہ صرف سن لیجئے، اس کے بعد کی بات آگے آئے گی۔ کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ تین خاص کر صحابیوں کے بارے میں آیا، لیکن اس سے پہلے والی آیت جو آیت نمبر 117 میں پڑھ رہا ہوں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین، انصار، اگر ان سے کوئی زندگی میں ہو گئی ہو کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاب اللہ۔ پھر اس کے بعد کہا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس دین کی سختی تکلیف کے دنوں میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، سوچ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان کے دلوں کا، ان کے حالات کا، سب چیز کا ذکر کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا انہم بہم رؤوف رحیم، اور پھر اس کے بعد تین صحابہ کا خاص بہر کا مختصراً، کیونکہ 7:45 تک یہ وقت ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سامعین میں کوئی ایسے ہوں گے جو صحابہ کے فضائل، مناقب یا عظمت کے منکر، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ساری چیزیں، میں نے 2 جمعہ پہلے بھی یہاں ایک خطبہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، بہت بہترین اصول آج کے دور میں اس آیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لوگ ہر خبر پہ، ہر چیز پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور خاص کر دین کا ہو تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم نہیں تحقیق کرتے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، ہم اس پر تحقیق نہیں کرتے۔ تو دیکھیے، ایک طرف قرآن ہے، حدیث ہے، قرآنی کتابیں ہیں جو صحابہ کرام کے فضائل، مناقب، عظمت کی قائل ہیں، اور دوسری طرف تاریخ ہے جس میں چند واقعات کی وجہ سے بعد کے لوگوں نے بنیاد بنا کر صحابہ کرام جیسی عظمت، اور جن کو کہا گیا صحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ عرب راستہ جب طے کرتے تھے رات کے اندھیروں میں، تو رات میں جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستہ، دنیا کا راستہ تم ستاروں کو دیکھ کے طے کرتے ہو، دین کا راستہ میرے ان خلفائے راشدین، ان صحابہ کرام کو دیکھ کے طے کرو۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں جن کا مقام، مرتبہ، فضائل، مناقب برحق ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت، جس میں یہ چاروں فقہ کے بھی لوگ ہیں، یا چاروں فقہ کے علاوہ جو جمہور ہیں اور بڑے علماء ہیں، ان سبوں میں سے کسی نے بھی صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی۔ اچھا، جو چیزیں سب سے پہلے آئی ہیں وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں گویا کہ خلافت کا معاملہ لے کر، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اتنی بڑی جھوٹ کبھی نہیں پھیلائی گئی جتنا کہ دین کے نام پر یہاں سے پہلا بیج ڈالا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں، یا عمر فاروق ہوں، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہوں، سب آپس میں شیر و شکر کی طرح ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کا مشورہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سلوک۔ خاص کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے جو ہے اڑائی بات، اور وہیں سے یہ ساری چیزیں باہر آتی ہیں، تو میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے آپ کے بعد۔ سب سے پہلے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبوت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے کر حضرت علی کو دینا چاہتے ہیں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں،
نبوت حضرت اللہ کے رسول کے بجائے حضرت علی کو آنی چاہیے تھی. ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر عمر کے بجائے حضرت علی کو خلیفہ بننا تھا. ایسے بھی ہیں تو گویا ان دونوں کے مخالف ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف کم ہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں داماد رسول ہیں، تو تھوڑا حضرت عثمان سے دشمنی کم کرتے ہیں. لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اپنے ہی گروپ میں تو پیدا ہوئے، لیکن ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ دشمنی نکل گئی، اور انہوں نے اپنے قلم کی پوری طاقت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ خرچ کر دیا. تو یہ سب تاریخی واقعات ہیں. قرآن، احادیث، صحیح احادیث، قرآن کچھ نہیں. تو میں سب سے پہلے بتلاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو کتنا چاہتے تھے دیکھیے، اور یہ سب شیعہ کی کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین دو حضرت فاطمہ سے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور بھی شادی کی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد، کیونکہ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 ماہ تھی. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کب تک ہیں؟ 40 ہجری تک تقریباً. تو اس وقت تک جو آپ تھے تو آپ نے دوسری شادیاں کی، ان سے بچے ہوئے. تو معلوم جب سب سے پہلا لڑکا ہوا ہے دوسروں سے تو آپ نے ان کا نام محمد رکھا. لوگوں نے پوچھا کیا؟ تو کہا کہ آپ سے بہتر کوئی نام نہیں. پھر اس کے بعد لڑکا ہوا تو اس کا نام انہوں نے ابو بکر رکھا. پھر اس کے بعد ان کو لڑکا ہوا ہے تو اس کا نام عمر رکھا ہے، عثمان رکھا ہے، اس کے بعد عباس رکھا ہے. آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں. لوگوں نے پوچھا حضرت عباس کا نام آپ نے آخر میں کیوں رکھا، یہ تو آپ کے چچا ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں لیا ہے، میں بھی ان کو آخر میں لیا ہوں، کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا چلیے، انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے پوتوں کا نام بھی رکھا ہے. حضرت حسن اور حسین کے بچوں کا نام بھی عمر، ابو بکر، عثمان رکھا ہے. کیا اگر کسی آدمی کو کسی سے دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی، جیسا کہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، تو کیا وہ اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ رکھے گا؟ یہ بالکل ناممکن. عقل بھی نہیں مانتی اس چیز کو. اور جس چیز کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے وہ باغ فدق اور یہ اور وہ، تو سوال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ باغ واپس کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے تو نہیں لیا واپس. لوگوں نے پوچھا بھی تو کہا جو کام ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، میں وہ کام کیوں کروں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ تو ان کے حالات تھے. معلوم ہوا یہ سب بعد کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات بھی سنے ہوں گے کہ ایک بار انہوں نے ایک یہودی کو پچھاڑ دیا اور گلے پہ بیٹھ بھی گئے. یہودی نے غصے میں آپ پر تھوک دیا، آپ فوراً اس کے سینے سے ہٹ گئے. مشہور واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے بیان. یہودی نے پوچھا کہ ارے آپ تو میرے اوپر پوری طرح قابو پا گئے تھے، پھر آپ کیوں ہٹ گئے مجھ سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھ سے دین کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کو راضی کرنے لڑ رہا تھا. جس وقت تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرا نفس آ گیا. اب میں اس لیے تجھے چھوڑ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا تو میرے نفس کے لیے ہوگا، اور میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا. تو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے ساتھ اپنے نفس کو حائل نہیں کرتے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی کریں گے؟ نعوذ باللہ. یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف، حالانکہ ہوا، تاریخی واقعہ ہے، تھوڑا بہت کچھ ہوا ہوگا لیکن لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اچھالا. تو حضرت حسن اور حسین دونوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیوں بیعت کی ہے؟ دونوں بھی بیعت کیے ہیں. حضرت حسن بھی کیے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کیے ہیں. اختلاف یزید کے زمانے میں ہوا ہے، اور میں وہ بھی بتاؤں گا تاریخ سے ہی، کیونکہ قرآن کی آیتیں تو ہم نے بتا دیا اور آپ بھی انکار نہیں کریں گے ان کو. آپ جن چیزوں کو نہیں مانتے ہیں یا جن چیزوں کو مانتے ہیں وہ سب تاریخی ہے. تو میں اس لیے تاریخ سے ہی آپ کو یہ سب چیزیں بتلا رہا ہوں.
حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہے، دونوں نے بھی بیعت کیا ہے اور ان کی خلافت کو مانا ہے، خلافت کہیے حکومت کہیے جو کچھ بھی کہیے، مان لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا۔ اب رہ گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے، اختلاف تھا، اختلاف ہمیشہ رہے گا، ہمارے بھی آپ نے بھی اختلاف ہو سکتا ہے رائے کی، آپ کی رائے الگ میری رائے الگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام کی بھی رائے الگ الگ ہوتی تھی، فقہا کی بھی رائے الگ الگ ہے، محدثین کی بھی رائے الگ الگ ہے، یہ ان کا اختلاف نہیں تھا، اختلاف یہ رائے تھا، مخالفت انہوں نے نہیں کی۔ یزید سے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مخالفت نہیں کیا تھا، رائے کا اختلاف، کیونکہ ایک ایسا کام ہوا جو اس سے پہلے صحابہ کرام یا دوسرے لوگوں نے نہیں کیا۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو جس تاریخ کو آپ مانتے ہیں اسی تاریخ سے میں بتلا رہا ہوں، تاریخ الامم الاسلامیہ عربی میں، اسلام کی تاریخ اکبر خان نجیب آبادی کی جو ہندوستان میں اردو میں انگریزی میں ہے، آپ ان ساری تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو حضرت حسین جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بے شمار خطوط گئے تو وہ تیار ہوئے۔ جب جانے سے پہلے انہوں نے اپنے جو ہے چچا کے لڑکے مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان سے لوگوں نے خط لکھوا دیا کہ نہیں ماحول سب ٹھیک ہے، تب گئے ہیں۔ لیکن راستے میں جب خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے بھی دھوکے سے قتل کریں گے جیسا میرے والد کو اور میرے بھائی کو قتل کیے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسن کو۔ لہذا وہ رک گئے، کہا کہ نہیں بہتر ہے کہ ہم مکہ یا مدینہ واپس چلے جائیں۔ لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے جیسا تاریخ میں لکھا ہے کچھ کہا تو پھر اس کے بعد آگے بڑھے، یہ بھی چھوڑیے، پھر آگے بڑھے کربلا کے میدان میں۔ جب دیکھ لیا انہوں نے ماحول، اللہ کے نیک بندے تھے، ماحول سمجھ میں آ گیا ان لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی کوفہ والوں کے سامنے۔ ایک تو یہ کہا کہ میرے اور یزید کے درمیان چھوڑ دو، میں جاتا ہوں دمشق اور یزید سے اپنا معاملہ طے کر لیتا ہوں۔ یہ تاریخ الامم الاسلامیہ میں بھی ہے اور اردو انگریزی کی تاریخ اسلام میں بھی ہے، انگریزی والی ہسٹری آف اسلام، اردو والا تاریخ اسلام اکبر خان نجیب آبادی کی، اکبر شاہ جہاں نجیب آبادی شاید۔ آپ ان سب کتابوں اٹھا کے انہوں نے پہلی شرط لگا کہ مجھے چھوڑ دو، ان لوگوں نے کہا نہیں، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر یہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ساری حقیقت باہر آ جائے گی، بغداد و یہ کوفے والوں کی شرارت یہ سب چیزیں باہر آ جائے گی، لہذا انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے واپس مکہ مدینہ جانے دو، کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا، تو کہا مجھے سمندر کے کنارے کے علاقوں میں چھوڑ دو، وہاں جاؤں دعوت و تبلیغ کروں، جہاد کروں، اپنی زندگی کو گزاروں، کہا وہ بھی نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ان کے دل میں یزید کے خلاف بغاوت رہتی، اختلاف رائے الگ چیز ہے، ہر آدمی کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، انہوں نے ایک الگ چیز سمجھا، حق کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن حالات جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے سب سے پہلے کہا یزید کے پاس جانے دو۔ اگر ان کو یزید سے دشمنی ہوتی، نفرت ہوتی، بغاوت ہوتی تو وہ کہتے کیا کہ ہاں مجھے یزید کے پاس جانا تو آسانی سے دشمن کے ہاتھ میں کون جائے گا۔ لہذا یہ سب سوچنے کی چیزیں، یہ سب تاریخ کی غلط روایتیں ہیں جس کو لے کر ہم نے امت کے اندر پھوٹ ڈال رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام کی سب کی فضیلت، مناقب بے شمار احادیث ہیں اور سب کچھ ہے، آپ اور سب جانتے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لے کر امت میں بہت سی ایسی چیزیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ابھی آپ نے 2 واقعات جو بڑے بزرگوں کے اقوال نقل کیے ہیں، بڑی شخصیتیں ہیں، یہ عبداللہ ابن مبارک، یہ سب بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان سبوں کے اقوال ہیں۔ اب دور حاضر کے ایک مصنف معارف القرآن، یہ مولانا محمد شفیع صاحب جو دیوبند کے بڑے عالم ہیں، مفتی بھی ہیں، مفتی تھے اب نہیں ہے دنیا میں، ان کے بیٹے ہیں محمد تقی عثمانی،
پاکستان جب بنا تو ریڈیو پہ ان کے پورے قرآن کی تفسیر ہوئی اور اس کا نام معارف القرآن ہے. انہوں نے اس آیت کی سورہ توبہ کی آیت کی، اسی آیت کو میں نے جو شروع کیا، تو اب آئیے اسی آیت پر تھوڑا تفصیل سے بات کریں کہ ہمارا اور آپ کا کیا اصول ہونا چاہیے. آیت کا حوالہ بھی میں نے دیا ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10. لیکن آیت نمبر 10 سے پہلے اور بھی صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو ان سب فضیلتوں کو بھی دیکھ لیجئے. لیکن یہ آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں خود کہتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، والذین جاءوا یقولون، کہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے. اس کے اوپر صحابہ کا ذکر ہے، مہاجر کا، انصار کا، اور خاص کر وہ آیت جو صحابہ کرام کی قربانیاں تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ آیت کو ذکر کرنے کے بعد کہا والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئیں گے. کن کے بعد؟ مہاجر، انصار، صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں گے، ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ یقولون، ان کو کہنا چاہیے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. نوٹ کر لیجئے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10، اور یہ صحابہ کرام کے ذکر کے بعد یہ آیت ہے. صحابہ کرام کے فضائل مناقب کے ذکر کرنے کے بعد یہ آیت ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کے بعد آئیں، ان کے بعد ایسی شخصیتوں کے بعد جو لوگ ہیں، ان کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اپنی مغفرت کی دعا کریں اور ان بھائیوں کی مغفرت کی دعا کریں جو ایمان کے ساتھ چلے گئے دنیا سے. سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ جو ہے دنیا سے چلے گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے تعلق سے کوئی غل، یعنی کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس 2 آدمی تھے، کچھ اسی طرح صحابہ کرام کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر معارف القرآن میں. تو انہوں نے پوچھا تم مہاجر ہو؟ کہا نہیں. کہا انصار ہو؟ کہا نہیں. کہا اب تمہارے لیے ایک ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اپنی اور ان کے مغفرت کی دعا کرو، اور اپنے دل کو مہاجر اور انصار صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں کینہ کپٹ سے پاک رکھو گا. ایسی بہت سی چیزوں کو انہوں نے وہاں نقل کیا ہے، آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ وقت کی کمی تھا تو اس لیے میں نے مختصراً یہ سب باتیں لائی. تو دیکھیے کتنی بڑی بات کہی گئی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، زمین پر ان سے بہتر نیک کوئی ہو نہیں سکتا اب تا قیامت. خواہ وہ کتنا ہو بڑے شخصیت کیوں نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں، نہ ایمان میں، نہ عمل میں، نہ تقوی میں، نہ مال خرچ کرنے میں، نہ جان کی پرواہ، ساری چیزوں میں کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی. ہمیں یاد رکھیں، یہاں تک کہ علم و عمل میں بھی انہوں نے جتنا دین سمجھا ہے کوئی اور ویسا سمجھ بھی نہیں سکتا. اصل بات یہ ہے کہ دین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بعض شخصیتوں سے بعض پہلے اچھے کام کروائے گئے، اور جب وہ مشہور ہو گئے تو ان سے کچھ ایسے بھی کام کروائے گئے. کیونکہ باطل بہت ہوشیار ہے، وہ کبھی کسی سے غیروں سے بڑا کام نہیں کرواتا، اور ایک ہی آدمی سے سارے غلط کام بھی نہیں کرواتا ہے. پہلے ان سے اچھے کام کرواتے ہیں، جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے کوئی ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو شریعت کے خلاف. صحابہ کرام، میرے جمعہ کے خطبے بھی اس پر ہے، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کیوں صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا گیا. اب مثال کے طور پر کوئی باپ ہے، بڑا نیک ہے، اس کی اولاد اگر خراب نکل گئی
تو آپ کیا کہیں گے؟ باپ اتنا نیک رہ کے کیا فائدہ؟ باپ اتنا نیک رہ کے کیا فائدہ؟ کیونکہ اولاد ایسی نکل گئی۔ صحابہ کیا تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تعلیم یافتہ ہیں، دین کے بنیادی اساس ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی تشریح کو سننے والے سب سے پہلے یہ ہیں، دین کو پہنچانے والے یہ ہیں۔ تو اگر انہی کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا تو دین کا بنیاد ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ صحابہ کرام کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا گیا اور انڈائریکٹ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن نے کہا کہ آپ آئے تھے یعلمهم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیے کے لیے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا تزکیہ کیا کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ کے ساتھی تو آپس میں لڑنے لگے؟ نعوذ باللہ، یہ بہت خطرناک حملہ ہے، کیونکہ جو مستشرقین ہوتے ہیں، جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، یہ کم دماغ والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دور سے حملہ کرتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے نا میٹھا زہر، سویٹ پائزن جس کو کہا جاتا ہے، ایسی خطرناک یہ قوم ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے مستشرقین نے یہ کام شروع کیا تھا، جس کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ اور افسوس کے مطالعہ کرنے والوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو نہیں دیکھا، صحیح احادیث کو نہیں دیکھا، تاریخ اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر سمجھا کہ واقعی صحابہ میں ایسا تھا ویسا تھا، اور اس طریقے سے کر کے دین کی بنیاد کو ہلا ڈالا یا شک کو شبے میں ڈال دیا۔ ضروری بات ہے کہ ایک نیا آدمی جب دیکھے گا کہہ رہے وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کیے، آپ کے ساتھ رہے، اور وہ اتنا جلدی آپ کے دنیا سے جاتے ہی، تو وہ کیا سمجھے گا دین کے بارے میں؟ کیا سمجھے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا سمجھے گا دین کی بنیاد کے بارے میں؟ کہ دین کے جو اصل داعی ہیں، سب سے پہلے داعی ہیں، سب سے پہلے محرک ہیں، سب سے پہلے اس کو پھیلانے والے ہیں، انہی کے اندر یہ سب چیزیں تھی۔ تو پھر اس دین میں اسی لیے تو آج کہا جاتا ہے کہ یہ دین کاٹنے، لڑنے، جھڑنے، مرنے، مارنے اور آپس میں اختلاف کرنے کا دین ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فوراً منہ کھولتے ہی کہیں ارے مسلمان کے تو صرف لڑنے والے لوگ ہیں۔ یہ سب یہ تاریخ کی غلطیوں سے ہوا ہے، غلط تاریخ کو پیش کر کے کیا گیا۔ ہوا تھوڑا بہت ہوا رہے گا۔ اب یہاں پر ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، یہود و نصارہ کے تباہی کی وجہ خاص کر پہلے جز میں بیان کیا گیا کہ یہود کبھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے فالو کرنے والے ہیں، نصارہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ دونوں لڑ لیتے تو پھر کہتے کہ نہیں ہم دونوں دشمن ہیں، کبھی دونوں مل کے کہتے کہ ہم صحیح ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سب پہلے جز کے آخری رکوع میں آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں ایک آیت 2 بار نقل کیا ہے، جو پہلے جز کی آخری آیت بھی ہے اور پہلے جز کے آخری رکوع کی بھی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کہا؟ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت تھی جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جو عمل کیا ان سے پوچھا جائے گا، تم جو عمل کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لہا ما کسبت، انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کے ساتھ ہے، تم جو عمل کرو گے تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ اور ہم جو کریں گے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، یا ہم کو قیامت کے دن کھڑا کے نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت معاویہ کیسے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت حسین کیوں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن بلا کے پوچھنے والا ہے۔ پھر کیوں ہم ان جھگڑوں میں پڑھ کر اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو تو دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں تھوڑا برابر بھی کینہ کپٹ ان صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ارے کتناؤں آخری صحابی ہوں گے، تب بھی ان لکھنے والوں سے لاکھ درجے بہتر ہوں گے، کیونکہ وہ نیک زمانہ میں تھے۔ ان کے جیسا کہ آپ نے ایک نقل کیا، اور یہ مشہور روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کا مقام کوئی کم ہے، کہ اگر 5ویں خلیفے کوئی ہوتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ہوتے، لیکن کہا گیا کہ حضرت معاویہ نے جو جہاد کیا ہے اور اس میں جو دھول اڑ کر ان کے گھوڑے کے ناک میں یا حضرت معاویہ کے ناک میں جو بھی گھسا ہو،
حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ 1400 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد یا 800 سال کے بعد، یہ کوئی نیا نہیں ہے، 1000 سال کے بعد جو بھی ہو، انہوں نے جو لکھا ہے، ان کی کیا پوزیشن، ان کی کیا حیثیت، ان کا کیا علم، ان کا کیا مقام ان صحابہ کرام کے مقابلے میں، ذرا ہم کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ یا یہ اور وہ، یہ سب بیکار کے چوچلے ہیں ڈیموکریسی کے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ ہم کو نہیں بلائے گا کہ آ کے فیصلہ بتلاؤ کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے ان بزرگوں کے بارے میں یا ان اللہ کے نیک کے باروں میں۔ یہ آیت آپ خود نوٹ کر لیجئے، پہلے پارے میں یعنی الف لام میم کے آخر میں 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا ان کے ساتھ ہے، ہم جو کمائیں گے یعنی ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے ہم کو اس چیز کی۔ اور سب سے پہلی بات، ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو کچھ ہے تاریخ ہے، اور تاریخ کئی سو سال کے بعد لکھی گئی۔ سب سے پہلی تاریخ تاریخ تبری کہا جاتا ہے، جو 400 سال کے بعد لکھا گیا ہے یا نہیں، 400 سال کے بعد تقریباً تاریخ تبری، سب سے پہلی تاریخ اسی کو مانا جاتا ہے مستند تاریخ۔ لہذا صحابہ کرام کے نہ آپس میں کوئی اختلاف تھے، اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ رائے کا اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی، اور رائے کا اختلاف جائز ہے لوگوں میں، لیکن مخالفت یا کسی پر کیچڑ ڈالنا یا برا بھلا کہنا، مذمت کرنا، یا اس چیز کو بہانہ بنا کر اپنی امت میں اختلاف پیدا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے ایک بار لا لیا تو پھر وہ ایمان ختم نہیں ہوگا، نہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم انجانے میں کریں گے ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بھی ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے ماننے والے کسی بھی بڑے علماء نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں قبول کیا، دور اول سے لے کر دور حاضر تک، آج تک بھی جو بھی مستند علماء ہیں جنہوں نے قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے کچھ کیا ہے، کسی نے بھی ان چیز پہ قلم نہیں اٹھایا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چیک کرنا چاہیے، تعصب میں پڑھ کر یا کسی غلط سوشل میڈیا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ آج کل تو بہت سی غلط چیزیں اور وہ بھی دعوے کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ فتنے کا دور ہے، فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ایمان کو ضائع کرنے کی چیزیں، ایمان کو برباد کرنے کی چیزیں۔ تو برکیف آپ نے وقت جو ہے 7:45 تک دیا تھا، تو میں نے یہ مختصر باتیں جو ذہن میں آئیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ بہتر ہے اتحاد قائم کیجیے، مل کر کام کیجیے، مل کر کام کرنے میں برکت ہے، مل کے رہنے میں برکت ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے، اس فتنے میں سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آپ کا ایمان ضائع نہ ہو، آپ کا ایمان برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی، آپ کے بھی، سب کے ایمان کو حفاظت فرمائے، اور ہم وہ سورہ حشر کی آخری جو میں نے دعا پڑھی اس دعا کو پڑھیں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہماری مغفرت کیجیے، اور جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ان سب کی مغفرت کیجیے، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی ایمان والوں کے تعلق سے کینہ، کپٹ، نفرت نہ رکھیے۔ اے اللہ آپ رؤوف رحیم ہیں، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا
वरज़ुक़ना इज्तिनाब। अच्छा। देखिए इसमें भी बड़ी नुक्ते की बात है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, एक तो ठीक। सबसे पहले कहा गया कि हक दिखलाइए, ठीक। और जब हक मालूम हो जाए तो उसकी इत्तिबा। और यही काफी नहीं है, बल्कि बातिल को भी जानना है, और सिर्फ बातिल को जानना काफी नहीं है, बातिल से बचना भी जरूरी है। तो मालूम हुआ कि सिर्फ हक पर आप अमल करें ये काफी नहीं है, बातिल से बचना भी जरूरी है। वरना हक और बातिल दोनों मिल के चलेंगे तो फिर वही गुटमुट होगी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि बातिल हक को भी तबाह कर देगा। हमको नेकियों के जरिए गुनाहों को मिटाने के लिए कहा गया है, गुनाह के जरिए नेकियों को बर्बाद करने के लिए नहीं कहा गया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जो कुछ बातें कही हैं, अगर ये बातें सही हैं अल्लाह की तरफ से हैं, और अगर किसी सबक़ते लिसानी या किसी वजह से कोई बात निकल गई तो मेरे नफ्स की तरफ से है। अल्लाह मुझे भी माफ करे, आपको भी माफ फरमाए, और जो सही बातें उस पर आपको भी मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख का बहुत ही बहुत शुक्रिया कि शेख ने वक्त दिया हम लोगों के लिए, और एक बहुत ही मुख्तसर ही और मुदल्लल और जामे गुफ्तगू हमारे सामने सहाबा की फजीलत और उनकी अज़मत के ताल्लुक से हमारे सामने रखी। और उसके बाद आप तमाम हजरात का भी शुक्रिया कि आप वक्त पर तशरीफ़ ले आए और मसरूफियत के बावजूद भी इस छोटे से प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सही दीन, सही बात और सही मनहज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, दीनी एतबार से दुनियावी एतबार से भी इस्लाम का जो रास्ता है उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और आपस में जो हमारे जो इख्तलाफात हैं, जो मनहजी तौर पर हैं या जैसे भी हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको दुरुस्त फरमा करके किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। एक मिनट। बहुत से लोग बयान करते वक्त चेहरे देख रहा था, ठंड की वजह से ऐसे बैठे हुए हैं कि पहचानने में मुझे बहुत टाइम लगा जी। तो मोहम्मद अली साहब भी दिखाई दे रहे हैं शायद। जी, मोहम्मद अली साहब हैं, एक 75 साल से बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। इधर डॉक्टर साहब भी कहीं दिखाई दिए एक दो जगह। जी। क्या बहुत ज्यादा ठंडी है क्या भाई गाँव में? यहाँ तो हमको पसीना छूटा है, देख रहे हैं ना, पसीना निकल रहा हो। अस्सलाम वालेकुम।